اللهم كن وليك بالرشد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذريا وإلى حتى تسكنه وأرزقك طاعا وتمتعه فيه يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير المعلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت التکبیر والکمال. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم و منکر عصمتہم و فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. بلند الصلوات. دعائے مالکان عزت اس باعزت ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمارا شمار ناصرین امام میں فرمائے. معرفت ولایت محبت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں جتنا ممکن ہو سکے اتنا بلند رو تلاوت فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کی. بعد از رسول مسلمانوں کے ہاں دو نظریات جنم لیے. ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت ہے. بعد از رسول ایک نظریہ وہ ہے جو رسول کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے، اور دوسرا نظریہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول کے بعد امامت کا عہدہ کس کے پاس ہے. جن کے پاس نظریہ خلافت ہے وہ اپنے نظریے کی ابتدا سقیفہ بنی سعدہ کو سمجھتے ہیں. جن کے پاس نظریہ امامت ہے وہ نظریہ امامت کا اعلان خم غدیر کو سمجھتے ہیں. ایک نظریہ سقیفہ سے شروع ہو رہا ہے، ایک نظریے کا آغاز غدیر سے شروع ہو رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. جو سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر سے شروع ہوا اسے علیہ السلام. آپ کے سامنے میں نے پڑھا، ایک خلافت ایک امامت. جن کے پاس جہاں آواز پہلے تھی وہاں کرو گے درود سارے حضرات مل کے پھر بھی بلند آواز سے سلوات کریں. جن کے پاس نظریہ ہے توجہ ہے صاحب، جن کے پاس ہے نظریہ خلافت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تخت اور تاج کس کے پاس ہے. وہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اسے اول الامر سمجھتے ہیں. نظریہ امامت والوں کے ہاں یہ قانون ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تخت کس کے پاس ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں اللہ کی حجت ہو. جو اس دور میں اللہ کی حجت
حجت ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ الوہیت کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، وہ کائنات کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، وہ اللہ اور بندوں کے درمیان وہ وسیلہ ہے جو اللہ کی رسائی بندوں تک دیتا ہے اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچاتا ہے، جو درمیان میں ہو اسے حجت کہتے ہیں۔ یہ ہے مذہب جعفریہ میں حجت کے بارے میں عقیدہ۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ جب ہم منطق پڑھیں نا جی، منطق پڑھیں تو منطق میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، وہ مثال کیا دی جاتی ہے، میں کہوں گا دن ہے، آپ کہیں گے حجت کیا ہے، میں کہوں گا روشنی۔ سورج حجت ہے کہ دن ہے، یعنی کہ سورج دلیل ہے دن پہ۔ دعویٰ وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل ہو۔ اللہ دعویٰ تھا 14 حجتیں، توحید دعویٰ ہے، اللہ ہے یہ دعویٰ ہے، کہاں ہے نظر نہیں آئی، زبان میں نہیں، مکان میں نہیں، نظر میں نہیں، سماعت میں نہیں، چکھنے میں نہیں۔ جو اللہ نے حصے انسان کو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے دی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اللہ نہیں آتا۔ حواس خمسہ ہیں جی، 5 حصے ہیں انسان کے، ان 5 میں اللہ آتا ہی نہیں۔ جب 5 حصوں میں اللہ آیا نہیں تو مانا کیوں؟ حجت کی وجہ سے۔ حجت نے کہہ دیا ہے تو سب نے کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت حجت اس لیے ضروری ہے کہ حجت کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت، جیسے حجت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی حجت کی مخالفت۔ بڑی معلوماتی سی ایک مجلس آپ کو سنانا چاہیے۔ اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حجت تخت اور تاج کی محتاج نہیں اور تخت و تاج مانگتی ہے، پھر ہر دور کے بادشاہ نے ہر دور کی حجت کو قتل کیوں کیا؟ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کا جواب ناگزیر ہے کہ جب ہر دور کا امام حاکم سے حکومت چھینتا نہیں تھا تو ہر دور کا بادشاہ اس دور کے امام کا قتل کیوں کرتا؟ بے شک اب جب خبر ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ تخت میں بیٹھا ہے، اس کا کام سیاست کرنا ہے اور اس دور کی حجت اس سے مطالبہ نہیں کر رہی حکومت، پھر اسے حجت سے دشمنی کیا تھی؟ اس بات کو طول دوں گا تو اتنی پھیل جائے گی کہ مجھے ایسے طالب علم سے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی۔ ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوگا، پھر بھی وضاحت مانگو تو اور آگے چلیں گے، ورنہ اس جملے سے کوئی وضاحت کا ایسا کونہ رہ نہیں جاتا کوئی نامکمل۔ حجت ہوتی ہے ہدایت کا چراغ، روشنی کبھی بھی چور کو اچھی نہیں لگتی۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں شہنشاہی ہمیشہ سلام۔ حجت ہے ہدایت کا چراغ۔ بادشاہ جانتے تھے اگر یہ چراغ چلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے۔ جب ہدایت کا چراغ جلاتا تو اس دور کا ابلیس کا نمائندہ اللہ کے نمائندے کا دشمن بن جاتا۔ اسے پتہ چل جاتا اگر یہ ہدایت کا چہرہ یوں ہی چلتا رہا، یہ چراغ جو ہی روشن رہا، ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، ہمارے شجرے پہچانے جائیں گے، ہمارے کرتوت پہچانے جائیں گے، ہمارے کردار پہچانے جائیں گے۔ اللہ نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلایا، انہوں نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، انہوں نے بجھایا۔ 11 چراغ اللہ نے اس امت کے درمیان جلائے، یہ بجھاتے رہے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں اگلا چراغ ہدایت تمہارے درمیان جلاؤں۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت اٹھا کے اپنے توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے، اپنے وحدت کے فانوس کے اندر جلا دیا ہے۔ اب وہاں جانے
نہیں سکتے تھے، شہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ موجود ہے، سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے تو روشنی دیتا ہے، زمانہ ان کے نور سے منور، کائنات کا ذرہ ذرہ حجت سے فیض لے رہا، جسے یہ ہم کہتے ہیں نا جی میں مجلس میں پڑھتے میں کہوں جی درود پڑھیں، آپ درود پڑھتے ہیں، ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں یہ درود ہے کیا۔ مثلا میں نے آپ سے کہا درود پڑھیں، آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پڑھ، ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں جی میں، اللہم میں لفظ بلفظ ترجمہ اللہم اے میرے خدا صلی علی تو صلوات پڑھ محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد، وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو۔ معصوم سے پوچھا گیا میرے شہنشاہ سے کہ مولا درود کیا ہے، مولا کہتے درود ہے، اس سے خوبصورت جملہ ہی نہیں، امام فرماتے درود ہے ترسیل فیض، طلب اور رسد کو درود کہتے ہیں، کچھ دینے کچھ لینے کو درود کہتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے درمیان حجت موجود ہے، جو اس سے لیتی ہے انہیں دیتی ہے، وہ دینے کے لیے درود پڑھتا ہے، ہم لینے کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ تین کام ہے جو پروردگار کرتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اسے کہا میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، کب سے پڑھتے ہیں یہ نہیں بتایا، کتنا پڑھتے ہیں یہ نہیں بتایا، جب سے ہے، تب سے پڑھتے ہیں، جب تک ہے تب تک پڑھتے رہے۔ ایک اللہ درود پڑھتا ہے، ایک اس گھر کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، تیسرا کام میرے مالک تو کرتا ہے، فرمایا تیسرا ایک اور کام کرتا ہوں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی۔ اب حجت کے پاس اختیار کیا ہے؟ میں یہ جو دن گزرے ہیں ان میں حجت کا اختیار کرتا ہوں، ورنہ اختیار حجت کے تو کئی گوشے کھولے جا سکتے ہیں، انہیں دنوں کا اختیار ہے۔ ایک لفظ پڑھا گیا مہدی خان صاحب 2 دن پہلے کہ سرکار کریم کربلا مدینہ سے نکلے اور مکہ میں آئے اور امام حسین علیہ السلام نے بدِ احرام توڑ دی۔ میں یہ اس پاک نگری میں یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے کہوں گا، اس جملے کو تبدیل کیجئے گا، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہیے گا کہ احرام توڑ دی، احرام توڑنا کبھی عمل حجت سے یہ امر سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہتر جملہ میں آپ جیسے مؤدب لوگوں کو دینے لگا، احرام توڑ دیے، یہ معصوم کے لیے لفظ جچتا ہی نہیں۔ کریم نے احرام نہیں توڑے، حج کو عمرے میں بدل دیا۔ یہ قانونی سازش ہوئی ہے اس مذہب کے خلاف۔ مولوی نے کتابوں میں احرام توڑے کا لفظ اس لیے لکھا کہ احرام تو عام انسان بھی توڑ سکتا ہے۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے احرام باطل ہوتا ہو تو اسے شریعت میں کہتے ہیں احرام ٹوٹ گیا، اب تو دوبارہ میقات پہ جا، دوبارہ جا کے احرام کر، اس لیے کہ تیرا کام احرام کے مخالف ہو گیا۔ ایک کام بھی میں تفصیلات بتاؤں گا تو یہ پیور فقہی مسئلہ ہے، ایک امر بھی ایسا سرزد ہو جائے
احرام ٹوٹ جاتا ہے. احرام بندوں سے ٹوٹتا ہے, حجت سے نہیں. اب کریم کے لیے کیا جملہ کہنا چاہیے تھا جو مولوی نے لکھا ہی نہیں, اسے موت پڑ جاتی. اسے لکھنا تھا کہ کریم نے حج کو عمرے میں بدل دیا. اگر وہ یہ لکھ دیتا تو نسلوں کو پتہ چل جاتا کہ حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, جب چاہے وہ واجب کو ساقط کر دیتا. حج کو ساقط کر دیا. سب نے لکھا, مکی پہ مکی سارے مارتے گئے. حسین علیہ السلام چلے گئے اور حج نہیں پڑا. یہ میں پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, اس سال حج ہوا ہی نہیں تھا. وہ حج کون سا تھا جس میں حجت ہی نہیں تھی؟ چلو آسانی پیدا کر لیتے, 2020 ہے, جس مولوی کے ساتھ تعلق اچھا ہے اسے فون کر کے کہو کہ قرآن کی حاشیے میں مجھے اتنا لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے حج پڑھا ان کا حج ہو گیا تھا. اگر وہ کہے نہیں ہوا تھا تو پوچھنا کس وجہ سے نہیں ہوا تھا. کیا وہ کعبے کا طواف نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ صفا مروہ پہ دوڑ نہیں رہے تھے؟ کیا وہ رکن یمانی پہ رک نہیں رہے تھے؟ کیا مقام ابراہیم کا بوسہ نہیں لے رہے تھے؟ کیا حجر اسود کا احترام نہیں کر رہے تھے؟ کون سا فعل چھوڑ رہے تھے جس کی وجہ سے حج نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے حجت چلی گئی تھی, وہاں سے امام چلا گیا تھا. پھر تم مان گیا نا کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. تو حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا, نماز سے باپ چلا جائے اللہ نماز کرتا. کریم چلے گئے تو حج وہیں کرو, حجت چلی گئی, امام چلے گئے. یہ اختیار ہے امام کے پاس, حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے جب چاہے واجب کو ساقط کرے. اس کے لیے دلیلیں مانگو گے, میں دلائل کی انبار کھڑے کروں. مشہور و معروف واقعہ ہے, سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت امام نے عبداللہ ابن ابی کو نماز کی حالت میں آواز دی. اسے نہیں سنی, پھر آواز دی, اس کو نہیں آیا. تیسری آواز پہ آیا, یا رسول اللہ حاضر. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی. مولا کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا جب میں نے بلا لیا جس بھی حالت میں تھے. اگلی صدر اس نگری میں کہنے لگا, وہ تم پہ یقین کر کے کہنے لگا, حجت جب بھی بلائے جو کام کر رہے ہو وہ حرام ہو جاتا. حجت کی صدا پہ لبیک کہنا واجب ہے. جنگ صفین میں اب ایسے کرنی نہیں, بالکل نماز کا وقت تھا. اپنے نوکر سے کہا برتن لا مجھے وضو کرا. اب ایسے کرنی کہ نوکر نے وضو کر کے برتن دیا, مصلی عبادت بچھا, ادھر سے جنگ کا تبل بچ گیا. اب ایسے کہ گھوڑے پہ زین رکھ میری تلوار دے. اس نے سرکار مصلی بچ چکا, وضو کر چکے, 2 رکعت نماز تو پڑھتے جائیں. اب ایسے نوکر کی طرف دیکھا, شرم نہیں آ رہی, نماز پڑھوں, نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے. علی چھوڑ دوں, حجت کو چھوڑ کے مصلی پہ آ جاؤ. ہر دور کی حجت سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ حجت کی صدا پہ لبیک کہنا ہر امر کو روک دیتا. اب یہ جو کریم جا رہے ہیں, یہ کریم شہنشاہ نہیں جا رہے, دین سے حجت جا رہے ہیں. اور میرے شہنشاہ نے کعبہ سے نکلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا, کیا میرے پیچھے لینے آ رہے ہیں؟ ان کا ہم حج کرنے آئے تھے اور آپ جا رہے تھے. کریم کے جملے نے کائنات کو غرق کر کے رکھ دیا. شہنشاہ فرماتے بیعت یزید کی, حج میرے پیچھے, میری ابتدا چاہتے ہو, میری ابتدا کیسے ہو؟ کریم چلو
ہر مجمع میں کہنے والا اگلا جملہ نہیں، یہ مخصوص مجمع ہے، یہاں جملہ کہنے لگا جی سیدہ دعا حاصل کر دے، جملہ کہنے لگا۔ عام نظروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حسین مکہ سے چلے، حسین حج پڑھے بغیر چلے۔ میں جملہ تبدیل کر کے دینے لگا ہوں، اگر آپ نے مہر لگا دی تو پھر ملک میں پڑھا جائے گا۔ حسین حج چھوڑ کے نہیں جا رہا، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل رہا۔ انصاف نہیں کیا، ہاتھ جو نیچے رہ گئے وہ بندے چپ ہیں، یہ خطابت کا جملہ نہیں تھا، میں نے اس کی گہرائی میں تمہیں لے کے جانا ہے۔ اگر کریم کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے نہ جاتے، اب مکے میں بدر رہ گیا، روح کربلا چلی گئی۔ اگر روح کربلا نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے یہ جتنے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ جسم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ بدن چوم رہے ہیں، جو کربلا جاتے ہیں یہ روح چوم رہے ہیں۔ مکہ میں بدن ہے، کربلا میں روح ہے۔ شہنشاہ کی زرعی پہ سامنے لکھا ہوا بسم اللہ سے، بسم اللہ، بسم اللہ سے۔ کریم نے کربلا سے، کربلا سے مکہ کی روح کو نکال کے کربلا۔ ہر بندے نے سمجھا، انہوں نے کہا کربلا ایک میدان جنگ تھا، کربلا ایک ریگستان تھا اور کریم وہاں اتر گئے۔ ادب سنتے ہو نا جی، جو سائیں کے نوکر بیٹھے۔ لو پھر میں جملہ تمہیں دینے لگا، تمہارا حق بنتا تمہیں دینے لگا۔ کربلا ایک صحرا نہیں تھا، کربلا ایک کارخانہ ہے، اور حسین ایک انسان ساز کاریگر ہے۔ جو عرفانیات کو سمجھ لیتے ہو ان کے لیے میں نے جملہ پڑھا، کربلا کارخانہ، حسین ایک انسان ساز کاریگر ہے۔ جو کام پڑھے لکھے تھے اب ان کو آگے لے کے جانے لگا ہوں۔ اتنا عظیم کاریگر ہے میرا شہنشاہ، اس کے پاس ایسا سانچہ ہے کہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا ہے۔ شہنشاہ ان ہاتھوں کو ہمیں سچا انسان ڈالتا ہے، جو میرے شہنشاہ کو ناصرین ملے تھے، یہ کمال کریم نے سانچے رکھے ہیں کربلا میں۔ کربلا میں انہوں نے معیار رکھا ہے انسانی میں، کربلا میں انہوں نے چنے ہوئے 72 بٹھا کے بتایا کہ ہر دور کی حجت کو ایسے چاہیے۔ جنگ کا اصول کیا ہے؟ جنگوں میں جانا، جوان ڈھونڈو، دلیر ڈھونڈو، بہادر ڈھونڈو، تلوار چلانے والے ڈھونڈو۔ کریم نے ایسا کوئی نہیں ڈھونڈا، کریم نے کوئی 90 سال کا بڑھا، کوئی 70 سال، کوئی 55 سال، کوئی 40 سال کا، کوئی 23 سال کا، کوئی 6 ماہ۔ یہ کیا تھے؟ یہ سانچے تھے۔ کریم نے اپنے سانچے سجا دیے، کیونکہ کریم بتا رہے تھے کہ نصرت کا معیار کیا ہے۔ وہ ایسے نصرت میں پکے اترے، ایسے معیار والے اترے کہ انہوں نے حجت کا ساتھ ایسے دیا۔ توجہ نہیں تھا، پھر شہنشاہ نے بھی انہیں آزمایا کیسے؟ حجت آزماتی ہے نا، آپ آج نصرت کا وعدہ کریں وہ ادھر سے آزمائش شروع کر دیں کہ دیکھیں یہ وعدہ زبانی وعدہ ہے یا عمل بھی۔ ادھر انہوں نے نصرت کا اعلان کیا، ہم نصرت کریں گے، کریم نے کہا وہ آزماؤ۔
کریم نے کیسے آزمایا؟ مؤدب بندے بیٹھے ہیں، بہتے دریا پہ انہیں پیاسا کر دیا۔ صرف پیاسا رہنا آسان ہے، بہتے دریا پہ پیاسا۔ کریم نے کہا دیکھو تو صحیح نسبت کتنی ہے، وہ سامنے بہتا دریا ہے، انہیں کریم پیاسا بٹھا، دیکھو یہ دریا کی طرف دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ دریا موجے مارتا رہا، بکھری ہوئی لہروں کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی رہی، انہوں نے دریا کو دیکھا بھی۔ میں گردن کٹوا دوں گا کوئی بندہ مجھے ثابت کرے 3 دن میں حسین سے چون نے بھی پانی مانگا۔ کسی ایک نے کہا مالک دریا پہ نہیں جاتے، تو ٹھوکر مار چشمہ نکال، وہ ہمیں جنت سے کوثر منگوا دے۔ مانگا ہی نہیں، بند انہوں نے کیا تھا۔ اب بالکل روحانیت میں مجلس آئے، پانی حسین علیہ السلام نے ساتھیوں میں بند نہیں کیا، یزیدیوں نے بند کیا۔ وہ وہاں سے نہ مانگتے، حسین سے مانگتے تھے، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے اس کی وجہ سے ہم پہ بند کیا، ہم نے اسے محبت کی، اس نے ہم پہ بند کر دیا۔ انہوں نے دریا کو دیکھا نہیں، کریم دیکھتے رہے کہ دیکھوں کہ کب پیاس کے سامنے اپنی ہمت آ رہی ہے۔ 7 محرم گزر گئی، ان کی ہونٹ سفید ہو گئے، زبان تالو سے لگ گئی، آنکھیں اندر چلی گئی، چہرے مرجھا گئے، لیکن مطمئن۔ 8 محرم بھوک پیاس، پھر سارا دن کریم دیکھتے رہے، ان میں سے کوئی آئے کہے کہ میں اتنی برداشت نہیں میری، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، اب مجھے پانی پلا دے یا مجھے وطن واپس بھیج دے۔ وہ پھر بھی نہیں ہلے۔ 9 محرم آئی، یا ادھر سے لشکر اترنے شروع ہو گئے۔ اب انہیں پتا ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں اور وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تلواروں کا شور، گھوڑوں کے ٹاپوں، آوازیں، ادھر سے نعرے، ادھر سے نیزے، یہ 2 دن کے پیاسے ہیں، سامنے موت دیکھ رہے ہیں، مطمئن۔ 9 محرم کا سارا دن گزر گیا، کریم نے کہا یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے، بھوک آئی پھر بھی نہیں جا رہے، پیاس آئی پھر بھی نہیں جا رہے، سامنے موت آ گئی ہے پھر بھی نہیں جا رہے۔ کریم نے کہا اچھا بھوک پیاس زندگی کی تمنا چھوڑ کے یہ کسی اور چکر میں تو نہیں ہے، آزماؤ تو صحیح، یہ کسی اور لالچ میں تو نہیں آئے۔ کریم نے خیمے میں اکٹھے کیے، چراغ بجھا کر جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آئے ہائے، اللہ کی کائنات کے واحد افراد تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں۔ صدر پڑھنے لگا ہوں، اس سے پہلے جہاں جہاں پچھلے 3 دن میں پڑھی ہے، بڑی محبت ملی ہے۔ جنت للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھتی ہے، جنت کی خواہش تھی کہ یہ مجھے قبول کر لیں۔ انہوں نے پیچھے کیا، جب انہوں نے جنت کو بھی پیچھے کر دیا، پھر کریم نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم چاہتے تھے کہ ان 72 میں سے تم سے ایک بھی نہیں خریدا۔ جو کریم کہنے لگے میں نے بھی 3 دن سے بلایا نہیں، ادھر سے کوئی میرے انتظار میں ہے، ادھر سے حجت کا امر ہوا، ادھر سے حر نے حسین کے خیمے پہ سجدہ کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جنگ نہیں تھی، یہ نصرت کا معیار بتایا گیا۔ یہ دن میں فضائل اور مسائل سناؤں، آپ سے نعرے داد تحسین وصول کروں چلا جاؤں؟ نہیں، ایک نتیجہ دے دے۔ 72 نے بتایا کہ نصرت کا معیار کیا، ایک کردار اور اس کا۔ ابھی میرے بعد بابا جی مالک کے منظور نظر ذاکر فرزندان سرکار سفیر حسین ان کے تابوت برآمد، ایک سوال میں شیعہ قوم میں چھوڑا، سفیر حسین کوفہ میں قتل کیوں ہوئے؟ کیا صرف مسلم کا ماتم کرنا ہے؟ یہ وجہ بھی ڈھونڈ لی ہے کہ ہوا کیا؟
ہمیں وجہ بتا. کوفے کے لوگ حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، نصرت کے لیے تیار نہیں تھے. منہ سے کہہ دیا ہم پیار کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں. 10 محرم عصر سے پہلے اتنا بڑا تھیلا حسین علیہ السلام نے کربلا کی ریت پہ ڈھیر کیے اور خط اٹھا کے کہا او فلاں ابن فلاں، اب آگے پیچھے منہ نہ چھپا، چہرہ ننگا کر، یہ خط تیرا نہیں ہے. کیا تم نے مجھے میری جد کا واسطہ نہیں دیا؟ مجھے خط لکھ کے اس کے پاس چلا گیا. وجہ کیا تھا؟ کوفے کا کردار میرے نوجوان نسل کیا تھا؟ کردار یہ تھا، یہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے، نصرت کے لیے تیار نہیں تھے. حجت کو بلا لیا، جب حجت بالکل کوفے کے قریب آ گئی تو یہ پھر گئے. اب اس دور کو اس دور میں اپلائی کرو. آج بھی حجت کو بلایا جا رہا ہے، نصرت کی تیاری. آج بھی کوئی ابن زیاد ہم پہ مسلط ہو جائے، ہم آج بھی حسین کے سفیر کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. یہ کردار زمانے میں آج بھی موجود. یہ نہ دیکھو شریعت کدھر ہے، یہ دیکھو 72 والے سانچے کدھر ہے. آپ اگر کوفے کو سٹڈی کریں، کوفے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گی کوفے میں کیسے کیسے کردار موجود تھے. زبانی دعوت، دنیا کے لیے پیار حسین سے، دنیا کے لیے پیار کیا تھا آل رسول سے. ابن زیاد سر پہ آیا، موت سامنے دیکھی، چھوڑ دی. میں اپنے آپ کو شامل کر کے جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارا الاجل کہنا کہیں کوفے والا خط تو نہیں. جلدی آئیے، جلدی آئیے، جلدی آئیے. آپ کوفے کے خطوط سے اندازہ کریں وہ کتنی شدت سے حسین کو بلاتے ہیں. نصرت کے لیے زمین تیار نہیں. آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، قوم تیار ہے، ناصرین تیار نہیں. مجمع ہے، لشکر نہیں. رش ہے، لوگ نہیں. جسم ہے، کردار نہیں. مجھے یقین تھا یہ جملے خاموش کروا دیتے ہیں مجمع کو، لیکن میں کیا کروں، تقاضا ہے اس دور کا، اس مضمون کا یہ تقاضا. ہم ایک کردار پہ تو لعنت کیے جا رہے ہیں، جو ظاہراً مخالفت پہ آ گئے، جو خاموش ہو گئے، وہ کون تھے؟ ایک بندے نے ساحل نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، 3 نے مشورہ دیا تھا، خدا نے پوری قوم کر. نبی نے کہا میرے مالک، بڑی مشکل اس امت کو اکٹھا کیا تھا، بندے 4 تھے، تو نے میری پوری قوم مار دی. فرمائیے ظلم میں خاموش کیوں ہے؟ جب ظلم ہو رہا تھا تو بھول. میں تمہیں کربلا میں کردار دکھاتا ہوں. بنی اسد کے کچھ لوگ تھے جو 10 محرم کو ٹیلوں میں بیٹھ کے رو رہے تھے. کریم نے آخری خطبے میں کہا تمہارے یہ آنسو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہے، تم حجت کو دیکھ بھی رہے تھے اور نصرت کے لیے بھی نہیں آ رہے. اس جملے نے ہمیں کیا سکھایا؟ انہیں صرف رونا عبادت نہیں، ایک آنسو جو ہے وہ ایک درد، ایک شدت ہو حجت کی نصرت کے لیے. جنہوں نے ساتھ دیا، حانی بن عروہ، کیا کہتا، کیا لوگ تھے. پہلا میزبان ہے سفیر حسین. اتنا بڑا کوفے کا شخص تھا، 12,000 بندہ اس کے ساتھ، اس کا گارڈ بن کے چلتا. کسی بندے کے 4-6 بندے بندوقیں اٹھا کے، بندے کہتے کون ہے یہ؟ 12,000 بندہ تلواریں نکال کے. پہلا میزبان ہے سفیر حسین.
لیکن کیونکہ معصوم نہیں تھا، زبانی دعویٰ کرنے والوں پہ یقین کر لیتے۔ ابن زیاد گورنر آیا، اس نے اس کے نیچے 400 بندہ فوراً قبیلوں کے سردار دولت کے لالچ دے کے خرید لیے۔ اچھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ کردار تھے، علی سے محبت، علی کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ابن زیاد نے دنیا کا لالچ دے کے فوراً چھوڑا۔ جب قید کر کے جناب ہانی کو بلایا گیا، ابن زیاد نے کہا سنا ہے سفیر حسین تیرے گھر میں ہے؟ فرمایا میرے گھر میں۔ جب سامنے سے وہ بندے اٹھ کے کھڑے ہوئے جن سے ہانی مشورہ کرتے تھے، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اس کے گھر۔ جب ہانی بن عروہ نے اپنے ہی لوگوں کو منہ کرتے ہوئے دیکھا، آنکھیں بند کر کے کہا حسین کا سفیر واپس چلا جا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ حسین یہاں آ سکے۔ ہر سے ارادہ کریم مدینے سے کوفے کا لے کے چلے تھے۔ کوفہ والے حجت سے محروم کیوں رہتے؟ صرف نصرت کی تیاری نہ ہونے کی۔ آج تک ان کرداروں کو دیکھا جاتا ہے، کہیں بھی ہم مجلس کے لیے جائیں بندے مثال دے کہتے ہیں یہ شہر کوفہ ہے جی۔ منافقت کی مثال کوفے سے کیوں نہیں جاتی؟ ان لوگوں نے حجت سے غداری کی، حجت سے غداری نہیں کی، انہوں نے اللہ سے غداری۔ حجت میں تو یقین اتنا ہونا چاہیے، عرب کا ایک بوڑھا چوک میں گھوڑا لے کے تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، لوگوں نے کہا یہاں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہنے لگا امام کا لشکر آ رہا، ولی العصر کا لشکر آ رہا، امام زمان کا لشکر آ رہا۔ ایک دن چند نوجوانوں نے شرارتن کہا تو یہاں کھڑا ہے، لشکر تو پہاڑ کے پیچھے آ گیا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، آج تک واپس نہیں آیا، یقیناً وہاں پہنچ گیا جس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ انتظار ہے نصرت کی تیاری، نصرت کی تیاری کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ شہنشاہ نے خود ارشاد فرمایا میرے وارث کریم نے، مالک ظہور کب فرمائیں گے؟ فرمایا میری طرف سے دیر نہیں، تمہاری طرف سے۔ تم آج نصرت کا اعلان کرو، میں آج قیام کروں۔ میں تمہیں اپنے شہنشاہ جن کا ظہور مانگتے ہو ان کا ایک درس سنوں۔ چند گھنٹے کربلا میں 10 محرم صرف غازی نے صبر کیا، بار بار تلوار کے قبضے پہ ہاتھ، یوں نے ہم سے کھینچا، کریم دیکھتے پھر واپس، ادھر سے ایک لاش دیکھتا پھر عباس تلوار پہ، حسین شہادت۔ جب شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں رو کہتا مجھے مرنے دے، کریم رو کے کہتا غازی موت مانگ رہا ہے، رو کے کہنے لگا مجھ سے اور صبر ہو نہیں رہا، میری آنکھوں کے سامنے میرے شاگرد مارے جا رہے ہیں۔ صفا کی سب سے بڑی مثال سرکار ابوالفضل عباس کو دیتے ہیں، انہوں نے چند گھنٹے صبر کیا، تمہارا 12واں کتنے عرصے سے صبر کر اور یوں قبضہ تلوار پہ، اور روز کہتا ہے دے مجھے اس نے سکون، میں جا کے صرف اتنا پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ بس زیادہ پڑ گیا، مصائب کی قرآن سے بس ایک آیت تلاوت کروں گا، تفصیل برادر عزیز وقار سے زیادہ مرشد پڑھیں گے، دیر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جنازے لوگ کہتے ہیں کہ جنازوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس جنازے کی وارث ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، فاتح شام تو آئی نہ ہو، لاہور والی شہزادی تو ضرور پہنچ۔ کیا کہنے سفیر حسین تیری عزت کے، اتنی غداری ہوئی حسین علیہ السلام کے سفیر کے ساتھ،
ظہرین پڑھائی تو مسجد بھری تھی، مغربین پڑھائی تو اکیلا تھا، اکیلا سفیر حسین کوفے کی گلیاں، رات ہو چکی تھی، لوگوں نے اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیے تھے، میرا شہنشاہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ، بے بسی دیکھی، اتنی بے بسی کوئی نہیں کوفے میں، اکیلا کوفے کی گلیاں اتنی خاموش، گھروں کے چراغ بھی بجھے، اور میرے مولا مسلم نے قبضہ تلوار پہ سر یہ گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا کی آواز آئی، کون ہے؟ آواز آئی غریب الوطن، ضعیفہ دیکھ کے کہتی ہے مسافر میرا دروازہ چھوڑ اپنے گھر جا، مسلم رو کے کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو، بڑھیا دیکھ کے کہتی اللہ کے گھر چلا جا، مسجد میں جا کے سو جا، مسلم دیکھ کے کہتے وہاں رہنے کوئی نہ دے، تڑپ کے کہتے تو ہر بات کا جواب تیرا، جہاں بھی جانا چاہتا ہے جا، لیکن میرا دروازہ چھوڑ دے، تیری وجہ سے میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تجھے نہیں پتا گورنر نے آ گیا ہے، اس کی فوج حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہے، سفیر حسین اٹھے، تلوار نیام میں ڈالی، 2 قدم چلے تھے، پیچھے سے بات رک، جناب مسلم رکے، ضعیفہ دے کے کہتی ہے اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، دعا کر انہیں مسلم ملے نہ، جب کر دعا کر انہیں مسلم ملے نہ، جناب مسلم نے چہرہ پھیر کے کہا بقیے والی تجھے جزا عطا کرے، اتنا کہنا تھا، تڑپ کے کہنے کی جس کا نام لیا اسے جانتا ہے، رو کے کہنے کا جیسا میں جانتا ہوں ویسا کوئی بھی نہیں، تڑپ گئی، تڑپ کے کہنے لگی کون ہے؟ آواز اکلا مسلم بن عقیل، وہی حسین کا سفیر، عقیل کا بیٹا مسلم، پورے کوفے نے غداری کی، آج ان پہ لعنت ہوتی ہے، ایک نے صرف چند گھنٹوں کے لیے مہمان رکھا، آج جہاں بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس عورت کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں کردار جو حجت کا ساتھ دے، اس نے کوئی مال و زر نہیں دیا، لشکر نہیں دیا، صرف گھر کا دروازہ کھولا، انہوں نے اسے اتنا معتبر کر دیا، دروازہ کھولا، بسم اللہ میں رکھا رہا، فرمایا نہیں میں اپنی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس نے واسطہ دیا، مولا کھا مصلی عبادت بچھا دیا تاکہ باتیں الہیہ میں مصروف ہو گئے، بیٹا اس کا ملعون تھا، اس قبیلے نے جا کے محمد بن اشعث کو اطلاع دے دی، محمد بن اشعث وہ ملعون ہے جس نے 10 محرم حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا، تفصیلات کا وقت ہوتا میں اتنی تفصیلی شہادت پڑھتا، یہ میرا 40 سے 45 منٹ کا مضمون ہے سرکار مسلم، لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا، بس ایک جملہ کہہ کے سلام کرنے لگا، قید کر لیا گیا مسلم، تو مسلم کو کوفے کے دروازے سے گزارا گیا، جناب مسلم زخمی تھے، ابرو کٹا ہوا تھا، ہونٹ کٹا ہوا تھا، سر زخمی تھا، چہرہ زخمی تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، پاؤں میں زنجیریں تھیں، لیکن مسلم کا سینہ چوڑا تھا، گردن مسلم کی تنی ہوئی تھی، مسلم کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکا رہا تھا، مسلم ایسے روکدار لہجے میں بول رہا تھا، لوگ مسلم کو رستہ دے رہے تھے، اس کے آگے کوئی نہ چلے، اس کے آگے کوئی نہ چلے، یہ علی کا زخمی شیر ہے، ایسے مسلم گرجدار انداز سے کوفے کے دروازے سے داخل ہوئے، کوفے کے دروازے میں ایک دربان کھڑا تھا، اس نے گزرتے ہوئے مسلم کو دیکھا، اور مسلم کے ہیبت سے، مسلم کے روب سے بڑا مرعوب ہو گیا، تھوڑے عرصے بعد اس نے اسی دروازے سے حسین کے سجاد کو گزرتے ہوئے دیکھا، سجاد کا سر جھکا ہوا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، اس نے سید الساجدین کے قریب آ کے کہا تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، اس کا سینہ چوڑا تھا، گردن اس کی تنی ہوئی تھی، لہجے میں اس کے روب تھا، تو امام ہو کے سر جھکا کے جا رہا ہے، امام کی آواز ہے تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ